تخلیق کے اندر آ گیا. سبحان اللہ. اس کی آنکھیں بن گئی, کان بن گئے, ناک بن گیا, زبان بن گئی, ہونٹ بن گئے, اتنا خوبصورت بن گیا. اللہ نے اس کے حسن کی قسمیں اٹھا دی. اللہ فرماتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین. سبحان اللہ. ایسے میں گل کہنا لگا, میرا کوئی پرا ناراض نہ ہوئے. جڑے بندے کہتے نا مولانا صاحب پیٹ میں نہ لگیا نماز واسطے کس طرح ٹائم کھڑیے جی, ایسے دیکھے ذرا بیوی بچے بھی ہیں عبادت واسطے کس طرح ٹائم کھڑیے, انہوں نے پیٹ پال لیں. ارے یار تیرا بیوی سے بعد میں تعلق قائم ہوا, تیرے بچے بعد میں آئے, تو اس کو بھول گیا جس نے تجھے تین اندھیروں میں پیدا کیا. بیوی بعد میں آئی, بچے بعد میں آئے, بہن بھائی بعد میں آئے, جس نے تین اندھیروں میں تجھے پیدا کیا, تین اندھیروں کے اندر. اور پھر اللہ خود فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ نے تجھے پیدا کیا, جیسے پیدا کرنا چاہیے تھا نا ایسے ہی پیدا کیا. تیری شکل کسی کو پسند آئے یا نہ آئے, اللہ کو پسند ہے. تیری صورت کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے, اللہ کو تیری صورت پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات فرمائی کہ میری نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے, شمار نہیں کر سکتے, کما حق کو شکر ادا نہیں کر سکتے. لیکن وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, اللہ فرماتے ہیں اگر تم میرا شکر ادا کرو گے نا تو میرے پیارے بندے بن جاؤ گے. سبحان اللہ. میرے پیارے بندے بن جاؤ گے. اور اگر میری ناشکری کرو گے نا تو پھر میرے پیارے بندے تم نہیں بن سکتے. اور صرف پیارے بندے نہیں بلکہ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں ایک اور بھی انعام کا وعدہ دلاتا ہوں. وہ کیا ہے؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. میرے بندو اگر میرا شکر ادا کیا کرو گے نا میں تمہاری نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا, تیری نعمتوں کو اور زیادہ کر دوں گا. اگر میری نافرمانی کرے گا نا تو اللہ فرماتا ہے پھر میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے. تو شکر ادا کر, تیرے گھر میں برکت, شکر ادا کر, رزق میں برکت, اولاد میں برکت, کاروبار کے اندر برکت, تیرے کھانے کے اندر برکت. شکر ادا کرتا جا, اپنی نعمتوں کو بڑھاتا جا. ماشاءاللہ. ابھی آپ نے سمجھنا چاہیے. اور شکر کی تین قسمیں, کتنی جی؟ سارے بولے ہیں شکر کی تین قسمیں جی. نمبر ایک, زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا, الحمدللہ. باقی کوئی بھی نعمت کھانے کے بعد جو دعائیں بتائی گئی ان دعاؤں کا اہتمام کرنا, یہ بھی اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر دو, دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا کہ دل میں اللہ کی محبت, اللہ کی الفت, اللہ کی عقیدت, پیار یہ دل میں ہو. یہ بھی اللہ کا شکر ہے. سمجھائی کہ نہیں ہے؟ یا مجھے بتاؤ اگر کوئی بندہ ہمیں دنیا کی کوئی چیز دے دے اور بن مانگے دے, بغیر مطالبے کے دے, ہدیہ تحفہ دے, تو ہمارا دل اس کی محبت سے بھرتا ہے کہ نہیں بھرتا؟ بولو یار. تو یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں, کوئی نہیں ہم نے مانگی, بن مانگے دی ہیں. تو اس لیے اللہ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. جی اللہ سے شدید محبت, ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور شکر کی تیسری قسم, جسم کے سارے اعضاء اس کو اللہ کی عبادت میں لگائے, صرف رمضان میں نہیں پوری زندگی, صرف رمضان میں نہیں بلکہ پوری زندگی. رمضان میں تو جو عبادت کرے اور اس کے بعد عبادت نہ کرے تو بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا رمضان اللہ کے ہاں قبول نہیں. جیسے بعض بزرگوں نے لکھا ہے نا کہ اگر بندہ چاہتا ہے میرا حج عمرہ قبول ہوا ہے کہ نہیں تو وہ دیکھے حج عمرے کے بعد میں نیک اعمال کا پابند ہے کہ نہیں. اگر کیونکہ ایک نیکی دوسری نیکیوں کو کھینچ کے لاتی ہے, جیسے ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ کے لاتا ہے نا, تو حج عمرہ کے بعد اگر بندہ اپنی زندگی میں نیک عمل کرنا شروع ہو گیا, گناہ اس نے چھوڑ دیے, اللہ کے ساتھ اس کی الفت قائم ہو گئی, اس کا مطلب اس کا حج عمرہ قبول ہے. رمضان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اگر اس نے رمضان گزارا پھر رمضان کے بعد بھی نمازی بن گیا, رمضان کے بعد تلاوت قرآن والا بن گیا, اچھے اعمال کرنے والا بن گیا, گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے
اس کا مطلب اس کا رمضان، بولو بولو سارے، تھوڑا بولو یار. اور اگر اس نے رمضان کے بعد پھر وہی عمل جو پہلے کرتا تھا، صرف رمضان میں عبادت کی، اس کا مطلب اس کا رمضان اللہ کے یہاں قبول. تو ایک دعا کر لو، اللہ ہم سب کو پکا نمازی بنا دے، اللہ ہم سب کو سچا نمازی بنا دے. اللہ اکبر. تو میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ میرے بندو، اگر تم شکر ادا کرو گے نا تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا. اب اگلا جملہ ادھر دیکھیں ذرا. بندے کو اس وقت آنکھ کی قدر نہیں ہوتی جب روشنی اس میں ہوتی ہے، جب آنکھ کی روشنی چلے جائے پھر بندے کو قدر ہوتی ہے کہ کاش میں قرآن پڑھ لیتا. ہمارے یہاں نمازی فوت ہو گئے حاجی صاحب، انہوں نے آخری عمر میں پڑھا قرآن پاک میں، ان کی بینائی کا مسئلہ بن گیا. تو میں ان کی بیمار پرسی کے لیے گیا تو وہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے ابھی تو مجھے نظر نہیں آتا، میرا دل کرتا ہے میں قرآن پڑھوں، قرآن کے الفاظ، میری روشنی آپ کی بہت کم ہو گئی، مجھے الفاظ نظر نہیں آتے. اللہ اکبر کبیرہ. زبان جب بولتی ہے نا اس وقت بندے کو قدر نہیں ہوتی ہے، جب بولنا چھوڑ دینا پھر بندے کو قدر ہوتی ہے. میرے مسلمان بھائیوں، اسی طرح جسم کے اندر اللہ نے جوانی میں طاقت رکھی ہوتی ہے، قوت رکھی ہوتی ہے. بندہ اپنی جوانی کی قدر نہیں کرتا، بس کہتے ہیں آج کل اگلے جمعے سے رمضان سے میں نمازی بنوں گا. زندگی جب میرے بھائی اس موڑ پہ آ جاتی ہے، بندہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، پھر چاہتے ہوئے بھی عبادت نہیں کر سکتا. بالکل اسی طرح جب یہ زندگی ہے نا بندے کو قدر نہیں ہے، جب یہ آنکھ بند ہوگی. وہ میں پڑھ رہا تھا کتاب میں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرما، سبحان اللہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی ہمارے ایمان کا مرکز، وہ تو بے شک ہماری محبتوں کا مرکز. سیدنا علی رضی اللہ فرمایا کرتے تھے اپنے اکثر بیانات میں، لوگوں کو فرماتے تھے لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی نا پھر بیدار ہوں گے. حالانکہ ہم کہتے ہیں موت آ کے بندہ سو گیا، نا وہ ہمیں نظر آتا ہے سویا ہوا ہے، لیکن جب موت آتی ہے نا بندے کو جگا دیتی ہے. مطلب قبر میں جو ہی پہنچتا ہے نا رشتے بٹھاتے ہیں اور اس وقت بندہ جاگ جاتا ہے. اصل جاگنا اب ہے، لیکن اب بندہ تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے میں دنیا میں واپس جاؤں، میں نیک عمل کروں، میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں. لیکن اب اس کی تمنا ہی رہ جاتی ہے، واپس کوئی آتا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. قیامت کا دن ہوگا میرے بھائیوں، بندے کے سامنے جنت آ جائے گی، بندے کے سامنے جہنم آ جائے گی، فرشتے آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق بادلوں کے سائبان میں آ جائیں گے. اس وقت بندہ یہ تمنا کرے گا، یہ خواہش کرے گا کہ آئے کاش مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے، میں دنیا میں دوبارہ ہو کے آؤں. لیکن اس کی خواہش کو پورا نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ بندے جنہوں نے رمضان کی نافرمانی کی، جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، جنہوں نے خدا کے حکموں کو توڑا، جنہوں نے میرے مسلمان بھائیوں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی نا، وہ یہ کہیں گے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبته واخیہ وفصیلته التي تؤوی ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ. مجرم بندہ کہے گا کاش آج فرشتے میرے بیوی بچے لے جائیں، میرے بھائیوں کو لے جائیں، میں نے دنیا میں جتنا مال و دولت جمع کیا تھا سارا لے لیں، میں نے دنیا میں بڑی بڑی حویلیاں بنائی تھی سارا کچھ لے لیں، اور اس کے بعد مجھے عذاب سے چھوڑ دیں. کہا جائے گا نا دنیا میں تجھے مہلت دی تھی نا. بلکہ ادھر دیکھیں ذرا، اللہ تعالیٰ بندے کو کہیں گے اے میرے بندے میں نے تجھے دنیا میں مال دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا یا اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، میں دنیا میں جا کے اپنا مال تیری راہ میں خرچ کروں گا. اللہ فرمائے گی اب تو کہہ رہا ہے میں سارا خرچ کروں گا، میں نے دنیا میں تجھ سے تھوڑے سے مطالبہ کیا تھا، 100 روپے میں سے 2.5 روپے، 1 لاکھ روپے میں سے 2500 روپے، میں نے تو کہا تھا زکات دے دے، عشر دے دے، صدقہ خیرات دے دے. تو جھوٹا ہے، تو دنیا میں جائے گا پھر ہی کرتوت کرے گا. اللہ فرمائیں گے ادھر دیکھیں میری طرف، اللہ فرمائیں گے میں نے تجھے سے کیا کیا تو نے؟ اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے بس میں سجدے میں پڑا رہوں گا. اللہ فرمائیں گے نا میں نے تو اس سے کم کا بھی مطالبہ کیا تھا، 5 نمازیں پڑھ لے، سنتے وقتہ پڑھ لے، وتر پڑھ لیا کر، ہاں ضروری عبادت کر لے، آگے تیری مرضی ہے، لیکن تو نے تو وہ بھی ادا نہیں کی. جھوٹا ہے تو، دنیا میں جائے گا پھر ایسے ہی کرے گا، پھر کہے گا پکڑو اس کو 70 گز لمبی زنجیر میں پڑو کے پھینک دو جہنم کے اندر. دنیا میں اپنی زندگی کو
وہ شیطان کے پیچھے لگا کے آیا، میری عبادت میں لگا کے نہیں آیا. اور میرے بھراؤ دسو میں بھی ارادہ کر رہا ہوں، تسی بھی ارادہ کرو کہ رمضانی مسلمان بننا ہے کہ پکے مسلمان؟ پکے. الوداعی میں بڑی گلا روٹنا کرنی ہے انشاءاللہ. سارے کچھ بات دسو کہ رمضانی مسلمان بننا ہے کہ پکے؟ پکے. بات نہیں ہے پکے. پکے مسلمان بننا ہے انشاءاللہ. میں بھی ارادہ کرنا، سارے ارادہ کرو. تو پھر یہ نہ ہو کہ عید اچھا نظر آئے تو مسیحا حالی ہو جانا، یہ نہیں ہونے والا. وہ انشاءاللہ نہیں ہونے والا. پکے مسلمان بنیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا. بندے ایک دو کی بات نہیں، نچھاور کر دی ہیں، بہا دی ہیں، انڈھیل دی ہیں تیرے اوپر میں نے نعمتیں. دنیا کی نعمتیں بھی ہیں اور دین کی نعمتیں بھی، ظاہری نعمتیں بھی، باطنی نعمتیں بھی. کتنی کہ تو ان کو شمار نہیں کر سکتا. تو گننا چاہے تو ان کو گن نہیں سکتا. ایک اللہ کے ولی حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، ایک نوجوان ان کے پاس آ گیا. نوجوان، اللہ اکبر. اس لیے کہتے ہیں نا کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری در کے ظالم میشوت پرہیزگار. شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا جوانی میں توبہ کرنا انبیاء کا طریقہ ہے. ان کا انبیاء کی سنت، انبیاء کا طریقہ. اور بیڑیا جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا، اس کے جسم سے طاقت ختم ہو جاتی ہے، تو اس وقت وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے. امتحان ہے جوانی میں. کب امتحان کب ہے؟ جوانی میں. ایک بندہ نوجوان آ گیا اور کہنے لگا میرا برائی کرنے کو دل کرتا ہے، زنا کرنے کو دل کرتا ہے، گناہ کرنے کو دل کرتا ہے، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ تو مالک بن اللہ کے ولی ہیں مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا بابا میں تجھے اجازت دیتا ہوں، لیکن اس زمین پہ جا کے گناہ کرنا جہاں رب کی سلطنت نہ ہو. جہاں رب کی سلطنت نہ ہو، جا کے اس جگہ اس دن گناہ کرنا جس دن تو رب کا رزق نہ کھائے. اس جگہ جا کے گناہ کرنا جہاں تجھے کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو. حالانکہ سلطنت تو دنیا میں بھی اللہ کی، آخرت میں بھی اللہ کی. ہاں دنیا میں تھوڑی مجازی بھی ہے، یہ پاکستان ہے، یہ انڈیا ہے، یہ بنگلہ دیش ہے، یہ امریکہ، یہ فلاں 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 فلاں، یہ فلاں فلاں کی حکومت ہے. لیکن قیامت کا دن ہوگا، اعلان ہو جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اور دنیا میں رہے الگ ہو جاؤ، بے نمازی کدھر ہو جاؤ، بے روزوں کدھر ہو جاؤ، نافرمانی کرنے والے کدھر ہو جاؤ، اور زنا کرنے والے کدھر ہو جاؤ، قتل کرنے والوں الگ ہو جاؤ، سارے الگ الگ ہو جاؤ. آج تمہاری الگ پہچان ہوگی، اللہ والوں کی الگ پہچان ہوگی، شیطان والوں کی الگ پہچان ہوگی، الگ الگ ہوگی. اس لیے بھائیوں یہ زندگی بہت تھوڑی ہے. صبر کرو، اپنے اندر پیدا کرو، برداشت پیدا کرو. درختوں کے پیچھے، زمینوں کے پیچھے قتل و قتال نہ کرو. اللہ کے بندو کیوں ایسا کرتے؟ وہ بچہ یہاں نماز پڑھنے کے لیے اکثر آتا تھا، جو چند دن ابھی 2 دن پہلے قتل ہو گیا. رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، جہنم سے آزادی کا. میرے بھائیوں اپنے اندر صبر پیدا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کو سنایا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان والے سارے مل کے اگر میرے بندے کو قتل کر دینا، اللہ فرماتے ہیں میں سب کو جہنم میں ڈال دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، سب کو جہنم میں ڈال دوں گا. اپنے بچوں کو دینی ماحول میں لاؤ، تربیت کرو ان کی، بگاڑو نہیں. یہ فلمیں ڈرامے دیکھ دیکھ کے بچوں کے یہ جناب یہ ایسا کے کام کرتے ہیں لوگ. خدا کے لیے فکر کرو میرے بھائیو، اپنے اندر برداشت پیدا کرو، طاقت پیدا کرو، ورنہ اعلان ہو جائے گا الگ ہو جاؤ. قاتل کدھر، زانی کدھر، شرابی کدھر، سارے الگ ہو جاؤ، رفان کے بندے الگ ہو جاؤ. اب آؤ میرے مسلمان بھائیو تھوڑی سی دوسری نعمتوں کا بھی ذکر کر لیں. دینی نعمتیں تو الحمدللہ، باطنی نعمتیں، اخروی نعمتیں، دینی نعمتیں، ان کا بھی تھوڑا سا ذکر کر لیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہیں دنیا کی اور دین کی اتنی نعمتیں دی ہیں تم شمار نہیں کر سکتے. اللہ کا شکر ہے اللہ تیرا
کہ تو نے ہم پر نعمت کی، ہمیں کلمے کی توفیق عطا فرمائی. جو کلمے سے معلوم ہے امریکہ کا صدر بھی کیوں نہ ہو وہ ناکام ہے، کلمے سے معلوم انڈیا کا صدر بھی کیوں نہ ہو وہ معلوم ہے. اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے ہمیں کلمے کی نعمت عطا فرمائی. تو الحمدللہ. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. دھمک پہ کرنے والے کافر قیامت کا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے محبوب علیہ السلام جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے سب کو نکال لو. کچھ بندے پھر بھی رہ جائیں گے. ایک ذرہ تھوڑا سا ایمان ان کے دلوں میں ٹمٹماتا ہوگا جو فرشتوں کو بھی نظر نہیں آئے گا. اللہ فرماتے ہیں نبیوں کی سفارش ہو گئی، فرشتوں کی ہو گئی، علماء کی ہو گئی، شہداء کی ہو گئی. اب ان کے اندر جو ایمان ہے کسی کو پتہ نہیں چلا. یہ دیکھیں اللہ اپنی شان کے مطابق 3 لکھ بھر کے ان بندوں کو جہنم سے نکالیں گے. 3 لکھ بھر کے جہنم سے نکالیں گے. اس کے اندر کتنے بندے آئیں گے، کتنے ہزار کروڑ ارب خرب اللہ کی ذات جانتی ہے. پھر پیچھے رہ جائیں گے کافر اور منافق. اس وقت پھر کافر چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے. اس وقت کہیں گے ہائے کاش ہم بھی دنیا میں کلمہ پڑھ لیتے تو نجات پا جاتے. کہو اللہ تیرا شکر ہے، کہو اللہ تیرا شکر ہے تو نے کلمے والی دولت عطا فرمائی. اللہ تیرا شکر ہے ہم نے مانگا نہیں تھا تو نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیا. اللہ تیرا شکر ہے قرآن والی دولت عطا فرمائی، خانہ کعبہ والی دولت عطا فرمائی، مسجد نبوی والی نعمت عطا فرمائی. اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، حج، زکات، حج، عمرہ، اللہ یہ ساری نعمتیں ہمیں تو نے عطا فرمائی ہیں. اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی. ہم سارے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں. بولو بولو بولو. اللہ تو نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی. ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ تو نے ہمیں نعمت عطا فرمائی. ہم تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل اولاد، تمام اہل بیت کا ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں. اللہ تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. ہم حدیث کے اماموں کو مانتے ہیں. اللہ تو نے ہمیں نعمت عطا فرمائی. ہم فقہ کے اماموں کو مانتے ہیں. اللہ تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. ہم سارے اللہ کے سچے ولیوں کو مانتے ہیں، ان کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں ہم صرف علمی کتابی نہیں، صرف کتابوں والے نہیں، ہم کتابوں والے بھی ہیں، اللہ والوں کے دامن کو بھی پکڑنے والے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. الحمدللہ، یہ اللہ کی نعمت ہے. اور کچھ بد نصیب وہ ہیں جو کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمیں تو بس قرآن کافی، ہمیں تو صرف حدیث کافی، ہمیں کسی امام کی ضرورت نہیں، کسی فقیہ کی ضرورت نہیں، کسی ولی کی ضرورت نہیں. نہ شکرے لوگ ہیں. حالانکہ دیکھو نا ذرا میرے مسلمان بھائیو، اللہ پاک نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. ہمارے پروردگار ہماری بھی بخشش فرما دے. ایمان والے جو ہمارے بھائی دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی بھی بخشش فرما دے. اور ہمارے دلوں میں ان نیک بندوں کے بارے میں کوئی کھوٹ پیدا نہ کرنا، کھوٹ پیدا نہ کرنا. سمجھا کہ بھائیوں کو نہیں بات سمجھا. ایک جملہ کہہ کے آگے چلتا ہوں. میرے بزرگوں، نوجوانوں، اگر اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو ملحد ہونے سے بچانا ہے، خدا کا منکر ہونے سے بچانا ہے، تو پھر اپنے بچے بچیوں، اپنی نسلوں کے دلوں میں 2 چیزوں کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دو. ایک نیک اعمال کی محبت اور ایک اللہ والوں کی محبت. یہ میرا جملہ لکھ کے لے جاؤ آج کے جمعے کے اندر. یہ میرا جملہ یاد کر کے جاؤ. میرے بھائیوں، خدا کی قسم اگر ہم نے اپنی نسلوں کے دلوں میں نیک اعمال کی محبت اور اللہ والے کی محبت بھر دی، کوئی ملحد، کوئی بے دین اور کوئی مرتد ہماری نسلوں کو خدا کا منکر نہیں بنا سکتا. سمجھ آ گئی بات؟ اور اگر نہ نیک اعمال کی محبت ہوئی، نہ اللہ کے پیاروں کی محبت ہوئی، تو کسی موڑ کے اوپر وہ جا کر گرے گا. تفصیل میرے پاس ٹائم نہیں، میرا موضوع اور ہے. اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کر لی، کسی اللہ کے پیارے سے دشمنی کر لی، تو یاد رکھ میرے بھائیوں، وہ زندگی کے کسی موڑ پر بھی جا کر گمراہی کے گڑھے کے اندر ضرور گرے گا. آپ قرآن ہی پڑھتے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اعلان سن لو، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. تو سمجھ آ گئی بات. جو اللہ کے ولی دنیا سے جائیں گے ایمان کی حالت میں جائیں گے، جو ان کا دامن پکڑیں گے انشاءاللہ وہ بھی ایمان کی حالت میں دنیا سے جائیں گے. کیوں نہیں؟ تو اس لیے ہم یہ نہیں کہتے صرف کتابیں پڑھو، ترجمے پڑھو، کتابیں پڑھو، بخاری پڑھو، مسلم پڑھو. ہم کہتے ہیں قرآن پڑھ اللہ والوں سے، بول بول حدیث پڑھ اللہ والوں سے. تو کبھی یہ نہیں کہتا خود مصری بن جا بغیر استاد کے، خود درزی بن جا، خود انجینئر بن جا. کہتا نہیں فن والوں کے پاس جا. ہم کہتے ہیں جنہوں نے زندگیاں قرآن پر لگائی ان سے قرآن سیکھ، جنہوں نے دین کے علم میں زندگیاں لگائی ان سے سیکھ. انشاءاللہ تیرا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کیونکہ اللہ کے ولیوں کی نگاہ تقدیریں بدل دیتی ہے. اللہ کے ولیوں کی نگاہ تقدیریں بدل دیتی ہے. آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں. بغداد کے اندر ایک نوجوان تھا، شرابی نوجوان. تو اپنے دوستوں کی اس نے دعوت کی. تو اس نے کہا کہ شراب پینے سے پہلے اپنے غلام کو کہیں 4 درہم لے جا اور بازار سے نا کوئی کھانا بہترین خرید کے لا. پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر شراب پیتے ہیں. وہ گیا بازار میں. جب بازار میں گیا تو دیکھا کہ ایک مجمع لگا ہوا ہے اور ایک طرف ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہیں، منصور رحمت اللہ علیہ ان کا نام ہے، منصور بصری رحمت اللہ علیہ. اور وہ کہہ رہے ہیں بازار میں لوگوں یہ حاجت مند ضرورت مند مقروض بندہ آیا ہے، جو بندہ اس پر اپنا مال خرچ کرے، اس کی ضرورت کو پورا کرے تو میں اس کو 4 دعائیں دوں گا. کتنی؟ 4 دعائیں میں اس کو دوں گا. تو یہ نوجوان کھڑا ہو گیا اور اس نے وہ 4 درہم اللہ کے ولی منصور رحمت اللہ علیہ کو دیے اور کہنے لگا حضرت دعا تو آپ نے کرنی ہے لیکن جو میں کہوں گا وہ 4 دعائیں مجھے دے دیں، یہ پیسے میں نے آپ کو دے دیے. اچھا نہیں بیٹا کیا دعا کروں؟ کہا پہلی دعا یہ کریں کہ یہ میرا جو آقا ہے نا، میرا آقا وہ مجھے آزاد کر دے. کیا کر دے؟ انہوں نے دعا کی. ہاں جی بیٹا دوسری دعا، جتنا مال میں نے خرچ کیا ہے اللہ اس کا بہتر صلہ مجھے عطا فرما دے. دعا کر دی. تیسری دعا بیٹا کون سی کرانی ہے؟ تیسری دعا یہ کرانی ہے کہ میرا مالک جو ہے شرابی ہے، دعا کریں اللہ اسے توبہ کی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیے بیٹا. چوتھی دعا کون سی؟ کہا یہ جتنے بندے آپ کے پاس یہاں بیٹھے ہیں میرے سمیت دعا کریں اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے. منصور بصری بغدادی رحمت اللہ علیہ انہوں نے 4 دعائیں کی. اب غلام وہاں سے واپس بغیر کھانا لیے ڈرا سامنا یا شراب خانے میں دستک دی اور جو ہی پہنچے نا تو آقا سامنے کا ڈرے ہوئے تھے. آقا نے پوچھا کہ کھانا نہیں لائے؟ واقعہ بیان کیا. جو ہی واقعہ بیان کیا تو آقا کہنے لگا اچھا کون سی دعا تو نے کروائی ہے؟ پہلی دعا یہ کرائی ہے کہ میرا آقا مجھے آزاد کر دے. کہا میں نے تجھے آزاد کر دیا. اور سبحان اللہ لگتا ہے سارے بابو بیٹھے ہو. سبحان اللہ. جب علیان مندے کو سبحان اللہ پکے سنی ہو. اسے پہلی کہا میں نے تجھے آزاد کر دیا. اچھا یہ آزادی ہو گئی. پھر کہا میں نے یہ دعا کرائی ہے اللہ اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے. کہا کتنے لے کر گیا تھا؟ 4 درہم. اپنے دوسرے غلام کو کہا وہ شرابی نے، اس نے کہا 400 درہم اس کو دے دے. کتنے؟ 400 درہم دے اس کو اور تیرے ہیں یہ آزاد ہے اور تیرے ہیں. اچھا تیسری دعا کیا کروائی تھی؟ تیسری دعا یہ کروائی تھی کہ میرا آقا سچی توبہ کر دے. کہا لوگوں سنو آج کے بعد میں سچی توبہ کرتا ہوں، شراب کو منہ تک نہیں لگاؤں گا. سبحان اللہ. چوتھی دعا کیا کروائی تھی؟ چوتھی دعا میں نے یہ کروائی تھی کہ اس بازار میں منصور بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس جتنے لوگ بیٹھے تھے سب کی بخشش ہو جائے. نوجوان کہنے لگا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. رات کو وہ شرابی توبہ کر کے سویا
اور خواب کے اندر پتہ اسے کیا کہا گیا؟ سنو ذرا، ہائے ہائے، اسے کہا گیا اوے نوجوان، 3 کام تیرے اختیار میں تھے وہ تو نے کر دیے، اور ایک کام میرے اختیار میں ہے، میں نے انہیں بھی بخش دیا اور تجھے بھی بخش دیا۔ اب میں وہ بات کہتا ہوں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میرے مسلمان بھائیو، اللہ کا شکر کیا ہے؟ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی محفل میں آیا کرو، مجلس میں آیا کرو۔ دیکھو نا، میں نے پچھلے جمعے بھی اعلان کیا تھا کہ الوداعی جمعہ ہوگا، پھر بھی میرے اکثر بھائی لے ڈالے ہیں، اللہ کے ولیوں کی کتابیں پڑھا کرو، اللہ کے سچے ولیوں کے واقعات سنا کرو، سچے ولیوں کی صحبت اختیار کیا کرو۔ خدا کی قسم ہے، بعض اوقات اللہ کے ولی کی کوئی ایک بات دل پہ اثر کر جاتی ہے، بندے کی زندگی بدل جاتی ہے، زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے فیصلے فرما دیتے ہیں، بخشش کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ کیونکہ میں جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ نے دین نازل کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور علیہ السلام نے سکھایا صحابہ کو، صحابہ نے سکھایا تابعین کو، تابعین نے سکھایا تبع تابعین کو، انہوں نے سکھایا اللہ کے ولیوں کو، یوں بڑی چلی اور ہم تک یہ دین پہنچا۔ اللہ تعالیٰ شکر ہے، تو نے ہمیں چین کے ساتھ وابستہ کیا، کڑی کے ساتھ وابستہ کیا۔ ہم آس پاس نہیں دیکھتے، نئی نئی منڈیوں میں تحقیقیں آ رہی ہیں، ہم ان سے متاثر نہیں ہوتے۔ ہم تو سلف صالحین والے ہیں، ہم تو اللہ کے ولیوں والے ہیں، ہم تو اماموں والے ہیں، ہم تو صحابہ والے ہیں، ہم تو نبی والے ہیں۔ اللہ تجھ سے دعا کرتے اسی پر ہمیں موت عطا فرمانا۔ اب میں خلاصہ سناتا ہوں، اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر ظاہری اور باطنی نعمتیں نچھاور کر دی ہیں۔ کیا کر دی ہیں؟ نچھاور کر دی ہیں میرے بندو، گن نہیں سکتے۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ضیاء کے واسطے، روشنی، چاند سورج اور ستارے ضیاء کے واسطے، بر و بحر شمس و قمر ماہ و شما کے واسطے، سب کے لیے سب فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ مطلب ہے ماہ و شما کا۔ بر و بحر